You are watching Qasasul Anbiya Official. زمین خاموش تھی، آسمان قائم تھے، فرشتے اپنے مقام پر موجود تھے، اور مٹی سے ایک وجود تخلیق کیا جا چکا تھا۔ وہ جسم مکمل تھا، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، سینہ، دل، سب کچھ ترتیب میں، مگر وہ بے جان تھا۔ قرآن کہتا ہے خلقہ من صلصال کالفخار، اسے ایسی خشک مٹی سے پیدا کیا گیا جو بجنے والی مٹی کی مانند تھی، یعنی وہ جسم ایسا تھا کہ اگر اس پر ہاتھ مارا جائے تو آواز پیدا ہو، مگر اس میں زندگی نہیں تھی۔ فرشتے اسے دیکھ رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ ایک نئی مخلوق تخلیق ہو رہی ہے۔ ابلیس بھی موجود تھا، وہ اس جسم کے گرد گھومتا اور سوچتا تھا کہ یہ مٹی کا وجود کیا مقام حاصل کرے گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اصل عظمت ابھی ظاہر ہونی باقی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے مکمل طور پر درست بنا دوں، یعنی پہلے جسم کی تخلیق، پھر اس کی تکمیل۔ انسان کی تخلیق میں ترتیب ہے، عجلت نہیں۔ پھر فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ یہاں ایک اہم عقیدے کی وضاحت ضروری ہے۔ من روحی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی ذات کا کوئی حصہ داخل کیا گیا۔ اللہ جسم اور اجزاء سے پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روح جو اللہ نے تخلیق کی، اسے شرف اور نسبت عطا فرمائی گئی۔ روح اللہ کا امر ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ یعنی روح کا پورا علم انسان کو نہیں دیا گیا، وہ اللہ کی خاص مخلوق ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا، کوئی آواز نہیں ہوئی، کوئی ہلچل نہیں ہوئی، بس ایک حکم صادر ہوا۔ روح اس جسم میں داخل ہوئی۔ سب سے پہلے آنکھوں میں حرکت آئی، پھر سینہ اٹھا، پھر سانس جاری ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں۔ یہ انسانیت کی پہلی نظر تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے چھینک ماری اور اللہ نے انہیں الہام کیا کہ وہ کہیں الحمدللہ۔ یہ پہلا لفظ تھا جو انسانی زبان سے نکلا۔ شکر۔ جواب آیا یرحمک اللہ۔ یہ پہلا مکالمہ تھا، پہلا تعلق، پہلی رحمت۔ اس لمحے زمین پر پہلی بار زندگی نے حرکت کی۔ اب وہ صرف مٹی کا جسم نہیں تھا، وہ شعور رکھتا تھا، وہ دیکھ سکتا تھا، وہ سمجھ سکتا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان باقی مخلوقات سے مختلف ہو گیا۔ مٹی سے بنا، مگر روح نے اسے بلند کر دیا۔ اسی کے بعد حکم دیا گیا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ تعظیم اور تکریم کا سجدہ تھا۔ یہ اعلان تھا کہ یہ مخلوق خاص ہے، مگر ایک وجود کھڑا رہا، ابلیس۔ مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ روح کا داخل ہونا صرف زندگی نہیں تھا، یہ ذمہ داری کا آغاز تھا۔ انسان کو اختیار دیا گیا، سوچنے کی قوت دی گئی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی گئی۔ یہی اختیار آگے چل کر امتحان بنے گا۔ جب آدم علیہ السلام نے پہلی سانس لی، اسی لمحے انسانیت کا سفر شروع ہوا۔ اب آگے انہیں جنت میں رکھا جائے گا، نعمتیں ملیں گی، سکون ملے گا، مگر ایک آزمائش بھی آئے گی، ایک درخت، ایک حکم اور ایک فیصلہ۔ روح کے داخل ہونے کا لمحہ دراصل یہ اعلان تھا کہ انسان صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ سمجھ کر جینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ پہلا سانس تھا،
मगर कहानी अभी शुरू हुई है। जब आदम में रूह दाखिल हुई, जब फरिश्तों ने सजदा किया, जब इब्लीस ने इनकार किया, तो अब अगला मरहला था क़ियाम। अल्लाह ताला ने आदम को जन्नत में ठहराया। ये जन्नत कैसी थी? कुरान इसकी तफसील कम अल्फाज में मगर गहरी तस्वीर के साथ बयान करता है। इन्ना लका अल्ला तजूआ फीहा वला तारा व अन्नका ला तज़मअ फीहा वला तज़हा, यानी वहां ना भूख होगी, ना प्यास, ना गर्मी की शिद्दत, ना लिबास की कमी। ये मुकम्मल सुकून की जगह थी। आदम अभी जमीन के मशक्कत भरे सफर से नावाकिफ थे। वो इस माहौल में रखे गए जहां हर चीज मुहैया थी। ये अल्लाह की तरफ से इज्जत भी थी और तैयारी भी। फिर अल्लाह ताला ने एक और नेमत अता की। आदम अकेले नहीं रहे। अल्लाह ने फरमाया, वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उन्हीं में से उनका जोड़ा पैदा किया, यानी हव्वा अलैहिस्सलाम। यहां एक बहुत अहम हकीकत सामने आती है। इंसान तन्हा मुकम्मल नहीं, इसकी फितरत में ताल्लुक है, राब्ता है, मोहब्बत है। जन्नत में आदम और हव्वा दोनों को आजादी दी गई। अल्लाह ने फरमाया, वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअ्तुमा, इस जन्नत में जहां चाहो जी भर कर खाओ। सोचिए, कोई पाबंदी नहीं, कोई कमी नहीं, कोई खौफ नहीं। मगर फिर एक जुमला आया, और यही जुमला इस कहानी का मोड़ है। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब न जाना। सिर्फ एक दरख्त। जन्नत वसी, नेमतें बेशुमार, मगर एक हद। यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर सब कुछ जायज था तो एक चीज क्यों रोकी गई? ये इम्तिहान था। इम्तिहान का मकसद तकलीफ देना नहीं होता, बल्कि इख्तियार को आजमाना होता है। इंसान को इख्तियार दिया गया था, और इख्तियार की हकीकत सिर्फ उसी वक्त सामने आती है जब कोई ना हो। यही वो मकाम है जहां इब्लीस दोबारा दाखिल होता है। वो पहले ही हसद में जल रहा था। वो जानता था कि आदम अलैहिस्सलाम को इज्जत मिली है। कुरान कहता है, फवस्वस लहुमश्शैतान, शैतान ने दोनों के दिल में वसवसा डाला। वसवसा जोर से नहीं आता, चीख कर नहीं आता, वो आहिस्ता आहिस्ता आता है। वो कहता है, हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द, क्या मैं तुम्हें हमेशा रहने वाले दरख्त का पता न बताऊं? यहां शैतान ने चाल चली। अल्लाह ने मना किया था, शैतान ने उसे हमेशगी का रास्ता बनाकर पेश किया। यही वसवसे की हकीकत है। वो गुनाह को खूबसूरत बना देता है। आदम और हव्वा को न भूख थी न कमी, मगर शैतान ने ख्वाहिश पैदा की। ख्वाहिश हकीकत से नहीं, ख्याल से पैदा होती है। फिर वो लम्हा आया, उन्होंने दरख्त का फल चख लिया। कुरान कहता है, फबदत लहुमा सौआतुहुमा, उनकी सत्रपोशी जाहिर हो गई, यानी फौरन असर जाहिर हुआ। यहां हमें एक बहुत अहम फर्क समझना होगा। ये नाफरमानी बगावत नहीं थी, ये धोखे का नतीजा थी। और जैसे ही उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने फौरन कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। ये वो मकाम है जहां इंसान और शैतान में फर्क वाज़ेह हो जाता है। शैतान ने तकब्बुर किया, आदम ने तौबा की। मगर इस तौबा के बावजूद
ایک فیصلہ صادر ہوا۔ زمین، اللہ نے فرمایا، اہبتو منہا جمیعا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ یہ سزا نہیں تھی، یہ اگلا مرحلہ تھا۔ زمین پہلے ہی تیار تھی، پہاڑ، سمندر، رات دن سب موجود تھے۔ اب انسان وہاں جانے والا تھا۔ روح کی پہلی سانس جنت میں لی گئی، مگر زندگی کا اصل سفر زمین پر شروع ہونا تھا۔ یہاں رک کر سوچئے، اگر وہ درخت نہ ہوتا، اگر وہ وسوسہ نہ آتا، تو شاید انسان کبھی زمین پر نہ آتا۔ مگر اللہ کا منصوبہ پہلے سے تھا۔ زمین امتحان گاہ تھی، اور امتحان شروع ہو چکا تھا۔ جنت کی خاموش فضا پیچھے رہ گئی۔ نعمتوں کا وہ عالم، وہ سکون، وہ بے فکری۔ اب ایک نیا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اہبتو منہا جمیعا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ یہ الفاظ بظاہر نزول کے ہیں، مگر دراصل یہ آغاز کے الفاظ تھے۔ زمین پہلے سے تیار تھی، پہاڑ کھڑے تھے، سمندر موجسن تھے، رات اور دن کا نظام قائم تھا۔ مگر اب پہلی بار اس زمین پر ایک انسان قدم رکھنے والا تھا۔ تصور کیجئے، پہلی سانس جنت میں لی گئی، مگر پہلی مشقت زمین پر شروع ہوئی۔ یہاں نہ خودکار نعمتیں تھیں، نہ ہر چیز بغیر محنت کے میسر تھی۔ یہاں بھوک بھی تھی، پیاس بھی، گرمی بھی، سردی بھی۔ یہاں زندگی کمائی جاتی تھی۔ قرآن کہتا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے۔ یعنی زمین پر اترنا تنہائی نہیں تھا۔ اللہ نے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا، ہدایت ساتھ بھیجی گئی۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ انسان کو سزا دے کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ ذمہ داری دے کر بھیجا گیا۔ زمین پر پہلا دن کیسا ہوگا؟ ایک نئی دنیا، ایک نیا ماحول، ایک نیا احساس۔ آدم اب جان چکے تھے کہ شیطان دشمن ہے، وسوسہ حقیقت ہے، اور اختیار امتحان ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی اصل شناخت شروع ہوتی ہے۔ وہ اب صرف تخلیق شدہ وجود نہیں تھا، بلکہ ذمہ دار مخلوق تھا۔ زمین پر زندگی آسان نہیں تھی۔ قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تھا، یہاں تمہیں رہنا ہوگا اور ایک وقت تک رہنا ہوگا۔ یہ عارضی قیام ہے۔ یہاں فصلیں اگیں گی، محنت ہوگی، پسینہ بہے گا، اور سب سے بڑھ کر نسل چلے گی، انسانیت پھیلے گی۔ یہاں ایک بہت بڑا فرق سامنے آتا ہے۔ جنت میں لغزش ہوئی، مگر زمین پر توبہ قبول ہوئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں امید کا باب کھلتا ہے۔ آدم نے توبہ کی، اللہ نے قبول کی۔ یہ انسانیت کے لیے سب سے پہلا سبق تھا۔ غلطی ہو سکتی ہے، مگر واپسی کا دروازہ بند نہیں۔ زمین پر پہلا قدم صرف جغرافیائی تبدیلی نہیں تھا، یہ فکری تبدیلی تھی۔ اب آدم کو خاندان بنانا تھا، زندگی بسنی تھی، اولاد پیدا ہونی تھی، قانون بننا تھا۔ یہاں سے تاریخ شروع ہوتی ہے، یہاں سے معاشرہ بنتا ہے، یہاں سے خیر اور شر کی کشمکش شروع ہوتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں ہم انسان کی اصل حقیقت سمجھتے ہیں۔ وہ نامکمل فرشتہ ہے، نامکمل شیطان۔ وہ دونوں کے درمیان کھڑا ہے۔ اس کے پاس روح بھی ہے اور خواہش بھی، اس کے پاس علم بھی ہے اور کمزوری بھی۔ زمین اسی توازن کا نام ہے۔ اور یوں
جنت کی پہلی سانس سے لے کر زمین کے پہلے قدم تک انسان کا سفر مکمل ہوا، مگر کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اب نسل بڑھے گی، اب امتحان گہرا ہوگا، اب بھائی بھائی کے سامنے کھڑا ہوگا اور تاریخ پہلا خون دیکھے گی۔ You are watching قصاص الانبیاء official.